سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امام تراویح پڑھا رہا ہے اور تراویح میں امام خود بھی دیکھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے موبائل سے یا قرآن پاک ہاتھ میں لیا ہو، اسی طرح مقتدی بھی پیچھے جب سنتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی قرآن پاک ہوتا ہے کہ جو امام پڑھتا ہے مقتدی بھی پیچھے قرآن یا موبائل پر قرآن کو دیکھ کر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا اس طرح امام کا قرآن پڑھنا یا مقتدی کا قرآن پڑھنا درست ہے؟ لو جی، ایک نیا سوال آیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح امام کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ چونکہ آج کل یہ چیز پائی جا رہی ہے تو عوام ایسے سوال پوچھ رہی ہے۔ اب آئیں اس کے جواب کی طرف۔ تو اب ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جو حفاظ مسجدوں میں تراویح سناتے ہیں پورا سال وہ قرآن زبانی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس طرح دیکھ کے قرآن پڑھنا نماز تراویح میں یا عام مطلق نماز میں جائز ہوتا تو کون اتنے وقت کرتا، پورا سال قرآن پڑھتا، پھر آخری دنوں میں ماہ رمضان کی راتوں میں دنوں میں یہ سوا جو رات کو سنانا تو یہ یاد کرنا، پھر زبانی سنانا، تو یہ تو شارٹ کٹ حال ہے کہ قرآن دیکھ کے پڑھ لیا جائے اور سنا دیا جائے، اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں۔ تو اگر اس طرح کرنا ہوتا تو یہ بڑی دیر سے لوگ کرتے، لیکن ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مطلقاً ناجائز قرار دیا ہے کہ جو قرآن میں مصحف دیکھ کے پڑھتا ہے، قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے، یہ تو مفسد نماز ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسے کام سے۔ چونکہ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جب نماز پڑھائی تو قرآن کو دیکھ کر نماز کی حالت میں نہیں پڑھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں کم و بیش 1,24,000، حضور علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد کسی صحابی نے بھی یہ عمل نہیں کیا کہ جب نماز ہو رہی ہو یا ماہ رمضان میں تراویح ہو رہی ہو دیکھ کے پڑھیں یا پیچھے امام کے پیچھے مقتدی کی حالت میں قرآن پاک دیکھ کے پڑھیں، تو یہ ایسا کسی نے نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام و صحابہ سے آج تک جو سلف و صالحین چلتے آ رہے ہیں کسی کا بھی یہ عمل نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنا یہ اسلام ایک نئی چیز ہے جس کو بدعت کہیں گے، اور ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔